اچھا سر، میں اب آپ سے نا دو مختصر سی باتیں کروں گا، آپ ذرا کائنڈلی نوٹ کر لیں اپنے پاس، اوکے اور اوکے اس اوکے کے بعد ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، پھر میں اجازت لے لوں گا سر۔ جی سر. دو علمی چیزیں ہیں جن سے آپ سے جواب چاہیے نا۔ ایک تو سر یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے نا، عام شخص، میں کسی مولوی کی، کسی محدث کی، کسی مناظر کی بات نہیں کر رہا، ایک عام شخص ہے جس کا دماغی توازن درست ہے، اس کا نیٹ ریزلٹ وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے میں جنت میں چلا جاؤں، یہی چاہتا ہے نا سر؟ جی سر. جنم جانا کوئی نہیں چاہتا۔ تو وہ یہ عام لوگ یہ کہتے ہیں بھی کہ اگر ہمارا رسالت پر، نبوت پر، قیامت پر، فرشتوں پر ایمان ہے، جیسا کہ قرآن کے آیات سے واضح ہے، تو ہمیں یہ واضح طور پہ بتا دو کہ قرآن میں کس جگہ لکھا ہے، یا کوئی صحیح حدیث بتا دو کہ ہم سے قبر میں یا حشر میں ولایت علی، امامت علی کا سوال ہوگا، کیونکہ ہم جنت جانا چاہتے ہیں، ہم جہنم نہیں جانا چاہتے۔ ایک یہ پوائنٹ ہو گیا کہ کیا اس کے بارے میں سوال ہوگا یا یہ ویسے ہی مناظرے ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ عام لوگوں کا سوال ہے۔ دوسرا سوال علمی ہے، جو اہل حدیث کے، جو رجال کے بہت گہرائی میں جانے والے علماء ہیں، ان کی طرف سے یہ اعتراض آتا ہے کہ رافضی ہوں یا نیم رافضی ہوں، جن کو تفضیلی بھی اکثر یہ لوگ کہہ دیتے ہیں، اہل حدیث جو کٹر علمی حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ بڑے مزے لے لے کے ایک بات کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے جب صلح کی، اس میں یہ شرائط تھیں، ان کی خلاف ورزی ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کو ہمارا قیامت کے دن تک کا چیلنج ہے کہ کوئی ماں کا لال اٹھے اور ایک صحیح سند روایت پیش کر دے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی جو صلح ہوئی تھی اس کی شرائط کیا تھی۔ اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ تاریخ تو بری ہے، وہ کہتے ہیں کوئی ماں کا لال قیامت کی صبح تک ایک صحیح سند روایت بھی پیش نہیں کر سکتا۔ تو دو پہلے یہ میں باتیں آپ آپ کینڈی نوٹ کر لیں، اس کا آپ جواب دے دیجیے گا۔ ان کے دو سوال تھے کہ ایک نجات کے متعلق کہ بھئی ہمیں یہ گارنٹی چاہیے کہ روز قیامت ہم جنت جائیں گے، جہنم نہیں جائیں گے، تو یہ آپ اس کو کیوں اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ ایک سند کے ساتھ نہیں ہے، یہ بہت سارے اسانید کے ساتھ ہے، اور انجینئر صاحب کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور دوسرے مخالفین کو بھی سمجھنا چاہیے۔ آپ کا جو پہلا پوائنٹ تھا کہ اگر ہم قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج بجا لائیں، حرام نہ بجا نہ لائیں، تو ہماری نجات ہوگی، اہل بیت علیہ السلام کو ماننے کی کیوں ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے۔ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، جلد نمبر 18، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 114 میں حدیث نمبر ابو سعید خدری سے روایت ہے، حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تذلوا بعدی، میرے بعد میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے وارث ہیں، اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ کون ہے وہ؟ کتاب اللہ، ثقلین ہوں، ایک کتاب اللہ ہے، ایک کتاب اللہ ہے، دوسرا کیا ہے؟ عطرت اور اہل بیت علیہ السلام، عطرت اہل بیت۔ یہ صحیح سنن ترمذی ہے، محمد ناصر الدین الالبانی کی جلد نمبر 3، ریاض میں کتاب چھپی ہے، حدیث ثقلین، ان اخذتم به لن تذلوا، لن تذلوا کے ساتھ البانی نے کہا صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ کتاب اللہ وعطرت اہل بیت۔ دوسرا حدیث انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تذلوا بعدی، کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی، البانی صاحب نے کہا صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا، یہ آپ کہیں گے کہ یہ عطیہ اوفی کی طریق سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دوسری طریق سے میرے عزیز، اتحاف الخیرۃ المہرہ بزوائد المسانید العشرہ، تالیف البوصیری، الجزء التاسع، مکتبۃ الرشد الریاض میں کتاب چھپی ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام رواہ اسحاق ابن راہوی بسند صحیح، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں یہی کہا تھا، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَأَهْلَ بَيْتِي، میں تمہارے درمیان وہ چھوڑ کے جاتا ہوں کہ اگر اس کی پیروی کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ اور بھائی گمراہی سے بچنا ہے نا، ضلالت سے، گمراہ آدمی جنت نہیں جاتا، گمراہ آدمی جہنم جاتا ہے۔ آپ کو نجات چاہیے نا، نجات، اہل بیت علیہ السلام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت علیہ السلام کی اتباع میں ہے۔ یہ شرح مشکل الآثار ہے، ابو تحاوی، ابو جعفر الطحاوی کی، جلد نمبر 5، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، بلی دوسرے سند کے ساتھ غدیر خم والی حدیث کہ انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تذلوا کتاب اللہ واہل بیت، اور اس نے کہا حدیث حسن وله طرق وشواہد یصح بها۔ شعیب الارناؤت جو اتنا بڑا وہابی ہے، اس نے، دیکھیں البانی بہت بڑا کٹر انٹائی شیعہ وہابی ہے، اس نے تصحیح کیا، اس نے بھی اس کی تصحیح کیا، ارناؤت نے۔ مسند احمد بن حنبل جو میں نے دکھایا تھا وہ ارناؤت کی تصحیح،
وہ یہ اتنا کٹر انٹا شیعہ، اس نے بھی کہا صحیح ہے، یہاں پہ بھی اس نے تصحیح کی ہے، ٹھیک ہے نا، حدیث ثقلین کس صیغے کے ساتھ کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو گارنٹی کس میں ہے میرے عزیز؟ جن ابو بکر عمر کی تم بات کرتے ہیں نا، انہی کی گارنٹی، پیغمبر نے ان کو گارنٹی نجات کی دی تھی اس شرط کے ساتھ کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں. اچھا، اس کے طرق بہت زیادہ ہیں، اس سے مزید میں آپ کا وقت نہیں لیتا، آپ کے دوسرے پوائنٹ کی طرف جاتا ہوں. دوسرا پوائنٹ آپ کا یہ تھا میرے عزیز میرے بھائی کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں صحیح سند کے ساتھ حدیث دکھائیں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے صلح کے متعلق، اس میں صلح کے اجزاء کیا تھے. میرے عزیز میرے بھائی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بعض چیزیں حدیث ہیں کی ہیں، بعض چیزیں تاریخ کی ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کے جو محدثین تھے پرانے زمانے میں، جب چلے جائیں پرانے زمانے میں، محدثین کا طریقہ کار اور تھا، اہل تاریخ کا طریقہ کار اور تھا. یہ دو مختلف علماء کے گروہ ہوتے تھے. تو اکثر اہل حدیث جو ہے نا، اہل حدیث یہ توثیق نہیں کرتے تھے مورخین کی، جو اخبار روایت کرتے تھے، روایات نقل کرتے تھے تاریخ کی، ان کا فن اور تھا، یہ تو ایک دوسرے کی تائید نہیں کرتے تھے. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف جو عقائد و احکام کے احادیث سے آپ جب نکل جاتے ہیں، تاریخی مسائل پہ جب آ جاتے ہیں، تو آپ لوگوں کے پاس صحیح احادیث بہت کم ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ احادیث غلط ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جرح و تعدیل کن سے لیتے ہیں؟ علماء حدیث سے لیتے ہیں. اور علماء حدیث کی چڑھتی کن لوگوں سے؟ علماء تاریخ سے. علماء تاریخ جو لوگ وقائع نقل کرتے ہیں ان سے چڑھتی. یہ دو مختلف فن تھے. تو یہ جو تھے اس طرح نہیں تھے کہ ان کی تعریف کریں، یہ ایک دوسرے کے برائی بیان کرتے تھے. تو اس لیے میرے محترم ناظرین، آپ تاریخ تبریر لے کے اتنا جب سب سے بڑا تاریخ ہے اور سب سے معتبر تاریخ ہے، تو وہ اگر آپ محدثین کے سامنے رکھ دیں نا، اس میں سے کتنے صحیح حدیث نکال دیں گے؟ آپ بہت کم صحیح حدیث نکال دیں گے. اسی طرح اہل تفسیر جو ہیں، روایات تفسیر، اس میں سے بہت کم آپ کے، کیونکہ یہ فن ہی اور تھا. جو لوگ تفسیر میں روایت نقل کرتے تھے تو اہل حدیث اس کی وہ تصحیح نہیں کرتے تھے. وہ صرف ان کا اپنے جو ان کے طریقہ کار تھا کہ عقائد احکام میں جو روایات ہیں اس کی تصحیح کرو، باقی کو چھوڑ دو. اور جو لوگ باقی امور میں لگتے تھے تو اس کی وہ تعریف نہیں کرتے تھے. میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ مجموعۃ الفتاوی ہے ابن تیمیہ صاحب کی، جلد نمبر 13، اور یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 186 میں یہ روایت کرتے ہیں احمد سے، احمد ابن حنبل. قال احمد ثلاثة امور ليس لها اسناد التفسير والملاحم والمغازی. 3 چیزیں ہیں کہ ان کے پاس، ہمارے پاس صحیح حدیث نہیں ہے، حدیث نہیں ہے ہمارے پاس. ایک کیا ہے؟ تفسیر، حدیث نہیں ہے ہمارے پاس. دوسرا کیا ہے؟ اس کی یعنی صحیح اسانید کے ساتھ ہمارے پاس نہیں ہے کہ محدثین کے طرق سے وارد ہوں. دوسرا ملاحم و فتن، یعنی آخر الزمان میں پیشگوئی جو ہوتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آگے والے زمانے میں کیا واقعات پیش آئیں گے. یہ اب صحیح حدیث نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں نے نقل کی ہے وہ مصنفین، وہ ان کے فنون اور تھے. اور ایک ہے مغازی کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ. وہ اب آپ مجھے بتائیں، جب آپ لوگوں کے پاس مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں کیا کیا، یا مثلا غزوہ خیبر میں کیا واقعات پیش آئے، غزوہ فرض کریں کہ بدر میں کیا واقعات، یہ تو کتب تاریخ میں موجود ہیں. لیکن محدثین کے ہاں جن اسانید کو وہ صحیح مانتے ہیں، وہ مثلا یہ علی ابن مدینی سے نقل کرتے تھے، یا فرض کریں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے سفیان ثوری سے نقل کرتے تھے، یا سفیان ابن عیینہ سے نقل کرتے تھے، یا شعبی سے نقل. یہ لوگ ان حدیث کو نقل نہیں کرتے تھے، مغازی کو نقل نہیں کرتے تھے. تو جو ان کے مشائخ کے طرق سے نقل نہیں ہوئے، تو ان کو 2 اور لوگ تھے جو اس امور پہ ایکسپرٹیز رکھتے تھے، نقل کرتے تھے 2ری صدی میں 3ری صدی میں. تو یہ موارد محدثین کے آئینے سے جب دیکھیں گے تو اس میں حدیث بہت کم ہے. خود احمد بن حنبل نے کہا مغازی میں ہمارے پاس حدیث ہے ہی نہیں. مغازی یعنی سیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی آپ کے پاس جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، ٹھیک ہے نا، سب سے آخری خطبہ، سب سے اہم خطبہ آپ لوگ کہتے ہو، اس کی سند کہاں ہے؟ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں صلح امام حسن علیہ السلام، وہ صحیح سند کے ساتھ ہمارے پاس نقل کرو. آپ کے کتب سے ہم نقل کریں تو آپ یہ تاریخ کے زمرے میں آتے ہیں. تاریخ میں آپ کے روایات، صحیح روایات بہت کم ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ واقعات غلط ہیں، یہ صحیح، حقیقت میں یہ صحیح نہیں. ایسے رجال کے ساتھ نقل کریں جو بخاری مسلم کے شیوخ میں سے ہوں، ٹھیک ہے نا، احمد ابن حنبل کے شیوخ میں سے ہوں، ترمذی نسائی کے شیوخ میں سے ہوں. وہ شیوخ ان واقعات کو نقل نہیں کرتے تھے.
ان چیزوں کو وہ ان کا کام ہی نہیں تھا, وہ دوسرے فنون میں لگتے تھے. تو اس لیے یہ ایک ایسا ڈیمانڈ ہے جو یہ حقیقت کو پیچھے رکھ کے کرنے والی بات ہے. تاریخ, مغازی, سیرہ, اس کا فن اور ہے. اس میں اگر آپ کہہ دیں نا کہ ہم محدثین کی روح سے ان کتابوں کی تصحیح کریں گے تو ٹھیک ہے, آپ تصحیح کر لیں, لیکن اس میں بہت کم, اسی طرح تفسیر, اس میں سے بہت کم روایات بچ جائیں گی, بہت کم روایات بچ جائیں گی. وہ بالکل سیرہ آپ مجہول ہو جائے گا, سیرہ مجہول ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. مغازی بالکل مجہول ہو جائے گا. سیرہ ابن ہشام مثلا بالکل سارا کا سارا سیرہ ابن ہشام سب کا سب ضعیف ہو جائے گا. اور اللہ آپ کا بھلا کرے, جو اہم جو کتاب ہے اس کی, واقعی صاحب کا جو مغازی کی کتاب ہے, یا تاریخ طبری ہے, سب سے ہاتھ اٹھا لو,